بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ قصہ یوسف یہاں تک پہنچا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ایک طریقہ کار اپنایا۔ اس طریقہ کار کے اندر طریقہ یہ ایک حیلہ بنایا کہ ان سے کہا کہ جو ان کی شریعت کے مطابق ہے وہ سزا دی جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے اس سزا کو مان لیا اور جب سامان کھولا گیا تو بنیامین کے سامان میں سے وہ پیالہ نکلا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی، جب بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکلا تو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے جب تک انسان کے اندر سے بیماری ختم نہیں ہوتی، بیماری کی اصلاح نہیں ہوتی، اس کا دل صاف نہیں ہو سکتا۔ یعنی بغض اور حسد اور تکبر کی بیماری وقت کے گزرنے کے ساتھ ختم یا کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی جاتی ہے اگر اس کی اصلاح نہ کروائی جائے۔ چنانچہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ان کو ابھی تک یوسف علیہ السلام پہ غصہ تھا کہ جو چند عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب کی توجہ ملی ہے تو اس توجہ ملنے کا اتنا غصہ تھا کہ قالو کہنے لگے ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہ اس نے تو چوری کی ہے لیکن اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چوری کی تھی، مطلب ان کو تو نہیں پتا تھا حضرت یوسف نہیں ہے سامنے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، لیکن یوسف علیہ السلام کو تو غصہ چڑھا کہ یہ مجھے بھی چور بنا رہے ہیں اور ابھی تک مجھے چور بنا کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو دبایا، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان کے سامنے کھولا نہیں۔ بات سمجھ میں ذرا، ہوا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اور اپنی پھوپھی کے ہاں رہتے تھے، تو اس زمانے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پگڑی تھی یا حضرت اسحاق علیہ السلام کی کوئی قمیض تھی اور وہ ململ کی بنی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں ململ کے کپڑے کی ایک بڑی خاصیت یہ ہوتی تھی اور آج بھی خاصیت ہے کہ اس کو لپیٹ کے آپ دھاگے جتنا
کر سکتے ہیں. جیسے آج کل خواتین کے کپڑوں کے جو دوپٹے ہوتے ہیں وہ رسی بنی ہوئی ہوتی ہے. وہ دوپٹہ تو ہوتا نہیں، وہ اصل میں رسی بنی ہوئی. اتنا باریک کپڑا ہوتا ہے کہ اس کو لپیٹ کے اس کو دھاگے کے برابر یا رسی کے برابر کیا ہوتا ہے. تو ایسے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی قمیض اس طریقے سے کسی جگہ پر باندھ دی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قمیض یا پھر کمر بند وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر کے ساتھ باندھ دیا، یا پھر ایسا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام انبیاء ہمیشہ سخی ہوتے ہیں، انبیاء کبھی بخیل نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اولیاء بھی بخیل نہیں ہوتے، اللہ والے بخیل نہیں ہوتے، سخی ہوتے ہیں. یہ اللہ والوں کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب ان کا بینک اکاؤنٹ خالی کرنا شروع کر دیں. یہ مطلب نہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت اللہ والے تو سخی ہوتی ہے، اپنی ٹوپی عنایت فرما دیجیے. کہا کہ 4 بندے مجھ سے مانگیں گے، ایک کہے گا حضرت مجھے ٹوپی دے دے، دوسرا کہے گا مجھے بنیان دے دے، تیسرا کہے گا مجھے قمیض دے دے، چوتھا کہے گا مجھے شلوار اتار کے دے تو شیخ تو ننگا ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. تو اس کے یہ مطلب نہیں ہے. سخاوت اور چیز ہوتی ہے اور مانگنا اور فقیری اور چیز ہوتی ہے. سخاوت کا تعلق اپنے سے ہے اور بھکاری کا تعلق کسی اور سے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. برحال انبیاء تو سخی ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے تو اللہ کی نظر میں نبی ہی تھے. چنانچہ کوئی بھی آتا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کھانا اٹھا کے ان کو دے دیتے تھے. کھانا اٹھا کے جب دے دیا تو گھر والے کہتے تھے تم نے ہمارا کھانا چوری کیا. لیکن برحال جو صحیح قصہ روایات میں موجود ہے وہ یہ تھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قمیض کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا کمر بند وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھا. جب حضرت یعقوب نے کہا کہ میرا بیٹا مجھے واپس کر دے تو ان کی پھوپھی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے آپ کل لے کے چلے جانا. اگلے دن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جانے لگے تو ان کے سامان میں ان کی کمر سے وہ قمیض باندھ دی یا وہ کمر بند باندھ دیا. تو جب لے جانے لگے تو کہنے لگے وہ ہمارے گھر سے تو یہ سامان چوری ہو گیا. جب سامان چوری ہوا ہے تو اب تلاش کرو. تلاش کیے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے ملا. تو اس سے انہوں نے کہا جب یہ چور ہے تو ظاہر بات ہے چور تو ہماری شریعت میں چور کی سزا ہے کہ اس کو اپنے پاس غلام کے طور پر رکھ لو. لہٰذا ہم یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس غلام کے طور پہ رکھیں گے. تو یہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا انہوں نے اس طریقے سے، اس تدبیر سے. چنانچہ اس بات کو مشہور کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام نے چوری کی تھی. حالانکہ یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ حضرت یوسف نے چوری نہیں کی تھی، ایک ہیلا بنایا تھا یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے. چنانچہ لیکن اس وقت تک بھائی اپنے دل میں وہ بغض لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں یہ تو پورے دونوں بھائی ہی چور ہے. تو فقط سرق اخ له من قبل فاصرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم. اور آگے سمجھایا کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہیں. بڑے لوگوں کو ہر جگہ پر زبان نہیں کھولنی چاہیے، ہر موقع پر زبان نہیں کھولنی چاہیے. لہذا جو کسی بڑے عہدے پر ہے، کسی بڑے مرتبے پر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ بڑے ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں جو اپنے ماتحتوں سے لڑائیاں کرتے ہیں، جو اپنے ماتحتوں سے مقابلے میں ہوتا ہے. تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، تو یا تو اس بندے کا نقصان کر کے رہتے ہیں یا پھر جس جگہ پر ہوتا ہے اس جگہ پر نقصان کرتا ہے. اپنا نقصان تو ہوتا ہی ہے کہ جب بندہ غصے میں آ کے زبان کھول دیتا ہے تو ہمیشہ ناکام رہتا ہے. حصہ یوسف میں اللہ نے یہ بھی درس دیا کہ زبان جہاں کھولنی ہے وہاں کھولو. بڑے آدمی کو کبھی چھوٹے کے ساتھ زبان نہیں چلانی چاہیے. اگر زبان چلائے گا مقابلے پہ آئے گا تو نقصان ہوگا. مقابلے پہ نہیں آنا، بڑے کو بڑا بن کے رہنا چاہیے اور چھوٹے کو اپنے سامنے چھوٹا رکھنا چاہیے. بڑے کو اپنے مد مقابل نہیں کھڑا کرنا چاہیے. گاما پہلوان تھے نا، گاما پہلوان، اس نے کہا کہ تم لوگ سمجھتے ہو میں کشتی کی وجہ سے بڑا ہوں. بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے چند چیزوں کی فہم دی ہے. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میں جب بھی کوئی مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے، ایسا قصہ ہوا کہ وہ گاما پہلوان گیا جناب دودھ والے کی دکان پہ، اور دودھ والے کی دکان پہ اس نے بالٹی بھروائی دودھ کی اور پوری بالٹی پی گیا. اور جب جیب میں ہاتھ ڈالے تو پیسے گھر بھول آئے تھے. جیسے بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں بعض دفعہ پیسے گھر بھول آئے تھے. تو بڑا پریشان ہوا. تو جو دودھ والا ہے اس کو غصہ آیا، اس نے گلاس اٹھا کے سر پہ مارا تو گاما پہلوان کا سر پھٹ گیا. سر پھٹا تو اس نے جلدی سے رومال نکالا اور اپنے سر پہ باندھ دیا
اور وہ دودھ والا تو دودھ کی دکان چھوڑ کے بھاگ گیا کہ یہ میری پڑھائی کرے گا. پہلوان ہے تو پہلوانوں کو نہیں چھوڑتے, تو میں تو ایسے ہی دودھ والا ایک عام سا آدمی. تو جامع پہلوان نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو, میں ایسے ہی کسی کو مارنا شروع کر دوں گا؟ نہیں. کہنے لگا کہ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ جب کسی نے قصور کیا ہے کہ وہ مجھ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے, اگر وہ رتبے میں, عمر میں, کسی اعتبار سے مجھ سے بڑا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں اپنے سے بڑوں سے جھگڑا کرنا مناسب نہیں ہوتا. اور میں دیکھتا ہوں کہ مجھ سے چھوٹا ہے تو میں کہتا ہوں چھوٹوں سے مقابلہ کرنا تو منع ہے, جس سے یہاں پر اپنے سے ماتحت اپنے سے چھوٹوں سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. اور جب دیکھتا ہوں کہ میرے برابر کا آدمی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس کی غلطی برداشت کر کے, اس کا غصہ برداشت کر کے اس سے بڑا کیوں نہ بن جاؤں, میرے پاس بڑا بننے کا موقع ہے. اور لہذا میں اس وقت میں صبر کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے بھی یہ بتایا کہ لیس القوی, وہ پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہے جو غصے کو دبا جائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے غصے کو دبایا. قالوا, پھر وہ کہنے لگے, قال انتم شر مکانا, تم بہت گندے لوگ ہو. واللہ اعلم بما تصفون, جو تم الزام لگا رہے ہو نا اللہ خوب جانتے ہیں. قالوا یا ایھا العزیز, تو اب ان کے بھائیوں نے لجاجت سے کہا, ان کو تو نہیں پتا تھا یوسف, یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا, ان کا ایک والد ہے جو کہ بہت بڑی عمر میں ہے. فخذ احدنا مکانہ, ہم میں سے کسی کو رکھ لیں. یہاں پہ کسی نے کہا یا ایھا العزیز, اس کے اوپر لوگوں نے بڑی کہانیاں بنائی, بڑی بڑی کہانیاں بنائی. لگے جی وہ کہانی یہ ہے کہ عزیز جو تھا نا, عزیز, قالت امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه, جو شروع میں گزرا تھا, وہ عزیز جو ہے نا اس کا تو انتقال ہو گیا تھا. تو اب عزیز کے عہدے پر حضرت یوسف علیہ السلام آئے, تو عزیز کی بیوی جو کہ زلیخا تھی, اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی ہوئی. اب وہ تو اتنی بوڑھی تھی, حضرت یوسف علیہ السلام تو جوان تھے. اب کیا کریں جی, اب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے زلیخا کو جوان کر دیا, زلیخا کو جوان کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے, تب جا کے شادی ہوئی. تو یہ لمبی لمبی کہانی ہے, میں نے آپ کو 2 لفظوں میں سنائی. اتنی لمبی لمبی کہانیاں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں لیکن یہ سب ایسے ہی ہیں. البتہ تفسیر قرطبی میں ہے کہ زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح ہوا تھا, اور ان سے بیٹا پیدا ہوا تھا, اور بیٹی بھی پیدا ہوئی تھی, اور ان کی جو بیٹی تھی ان کے بیٹے کی جو بیٹی تھی اس کا نام تھا رحمت, اس کی شادی ہوئی ہے حضرت ایوب علیہ السلام سے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آج امید ہے ہم ختم مکمل کر لیں گے, آج اگر مکمل نہ ہو سکے تو اگلی دفعہ, اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا, تو اس میں انشاءاللہ ان کا ذکر آئے گا. تو کہنے لگے جی آپ ہماری, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ مقام دیا تھا, اس وجہ سے عزیز کا نام تو جانتے نہیں تھے. تو کہا کہ ہماری ان کی جگہ, بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو ایک کو لے لیں. تو قال معاذ اللہ, کا نہیں یہ تو ظلم ہے, میں ایسا نہیں کر سکتا. قصہ مختصر, جب یہ سارے مایوس ہو گئے تو آپ کو یاد ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے لگے تھے, تو ان کا جو سب سے بڑا بھائی تھا یہودا, یہ کوئی اور بھائی تھا, وہ سامنے آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ اس کو قتل کر دینا, مار دینا, یہ بہت بڑا گناہ ہے, تم ایسا نہ کرو, بہتر یہ ہے کہ اس کو والد اس کے والد کے پاس واپس پہنچا دے. تو وہی بھائی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ بھئی قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ, تمہیں یاد نہیں, تمہارے والد نے تم سے اللہ کا وعدہ لیا تھا, اللہ کا عہد لیا تھا. من قبل ما فرطتم فی یوسف, اس سے پہلے تم یوسف کے بارے میں بھی دھوکہ دے چکے ہو. تو اب کیا ہے, فلن ابرح الارض حتى یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی. یہاں سے ہمارے اکابرین نے ایک مسئلہ نکالا. فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو شک ہو گیا تھا. حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے اس سورت کے ذیل میں. وہ فرماتے ہیں کہ ان بھائیوں کو لگتا ہے کہ شک ہو گیا تھا کہ جو عزیز ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام. ان لوگوں کو یہ شک ہو گیا تھا. آگے بھی ایک قرینہ ہے, وہ بھی انشاءاللہ میں اس پہ ذکر کروں گا. تو اسی وجہ سے کہا حتی یأذن لی ابی, یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دے دے, او یحکم اللہ لی, یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے.
تو ایک قرینہ انہوں نے یہ نکالا ہے، اور قرینے اور بھی بہت ہو سکتے ہیں، اللہ کا فیصلہ یعنی جو بھی کوئی فیصلہ ہو، یعنی انتقال ہو جائے یا پھر میں یہاں مصر میں ہی رہوں گا۔ چنانچہ ان کا جو بڑا بھائی ہے وہ مصر میں رہ گیا اور باقی لوگ گئے۔ ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، یہ دیکھیں یہ بھی بغض تھا ان کے دل میں کہ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری کی ہے یا اس کے اوپر چوری کا الزام لگ گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ یہ کہا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں کچھ نہیں پتا، بس ہم وہ بتا رہے جو ہمیں آتا ہم نے دیکھا ہے، وما كنا للغیب حافظین، اور اصلی بات اس کے پیچھے کیا ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا اس کے پیچھے کیا بات ہے۔ یہ بھی قرینہ ہے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ شاید حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جنہوں نے رات کو بھی بنیامین کو اپنے ساتھ سلایا ہے اور جنہوں نے کھانا بھی بنیامین کو اپنے ساتھ کھلایا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ یوسف ہو، اس لیے کہ مصریوں کی خد و خال بالکل مختلف تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا خد و خال بالکل مختلف تھا، تو اس سے کچھ نہ کچھ اندازہ ہو سکتا تھا، کچھ ایسی بات ہو سکتی۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور کہنے لگے کہ جی آپ ہماری بات کا اعتبار کریں یا نہ کریں، لیکن آپ ایسا کر لیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ قافلے والے گئے تھے، آپ ان قافلے والوں سے پوچھ لیں کہ انہوں نے بھی وہی دیکھا ہے جو ہم نے کیا تھا۔ تو قال بل سولت لكم امركم قال بل سولت لكم انفسكم امرا، کہنے لگے کہ یہ بھی تمہاری کوئی چال ہے، یہ بھی تمہاری کوئی چال ہے، فصبر جمیل، ہاں میں صبر کروں گا، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قرینہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی شک ہو گیا تھا، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آج تک ماننے کو تیار نہیں تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مار دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو میرے پاس لوٹا دیں گے، سب کو میرے پاس، یعنی یوسف بھی مل جائے گا، یہودا بھی مل جائے گا، بنیامین بھی مل جائے گا، اور یہ ایک قرینہ ہے، باقی اس سے مراد یہودا اور بنیامین ہی ہے۔ انه هو العلیم الحکیم وتولى عنهم وقال یا اسف على یوسف وابيضت عیناه من الحزن وهو قضیم، اور وہ روئے اور چلائے یوسف علیہ السلام کا نام لے کر، اور وہ نابینا ہو چکے تھے، ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی، وابيضت عیناه، آنکھیں سفید ہونا، آنکھیں سفید ہونا مطلب یہ کہ یہ جو کالی پتلی ہے یہ ختم ہو چکی تھی، یا یہ مطلب ہے کہ ساری آنکھ سفید ہو چکی تھی، یا یہ مطلب ہے کہ ان کی آنکھوں سے جو سیاہی کی روشنائی ہے وہ ختم ہو چکی تھی، یہ مطلب ہے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حربا او تکون من الحالکین، آپ ہر وقت اللہ کے واسطے ہر وقت یوسف کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو کچھ ہو جائے، یا ایسا نہ ہو کہ آپ کا انتقال ہو جائے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بتایا کہ میں، لیکن یہ آیات بہت طویل مضمون رکھے ہوئے اپنے اندر، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس بات کو مکمل کریں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرے جو سارے غم ہیں، میرا جو رونا ہے، یہ سارا اللہ کی طرف ہے، تمہیں اس کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو اپنا صدمہ و غم اللہ کو سنائے، اس سے انسان کو بے انتہا سکون ملتا ہے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی بہت سی باتیں راز نبوت میں اللہ نے رکھی ہوں گی جو اللہ نے نہ ہمارے سامنے کھولی ہیں، نہ ان کے سامنے کھولی تھیں، نہ تاریخ کی کسی حاشیے میں کھولی ہیں۔ میں ایسے موقعوں پر ایک بات ضرور عرض کرتا ہوں کہ اللہ کرے گا انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت میں بھیج دیں، تو وہاں جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھیں گے انشاءاللہ کہ حضرت آپ نے کہا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو وہ کیا باتیں تھیں جو آپ جانتے تھے اور دوسرے نہیں جانتے، نہ اللہ نے ہمیں بتائی، نہ رسول اللہ نے ہمیں بتائی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تاریخ نے ہمیں بتائی، اور آخر باتیں کیا تھی؟ تو انشاءاللہ ہم پوچھیں گے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، 40 سال سے اوپر گزر چکے، 40 سال سے اوپر گزر چکے، کہہ رہے ہیں جاؤ یوسف کو تلاش کرو، انہیں کو کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے تھے مر گیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ لگتا نا پاگلوں والی بات ہے،
ہے نا؟ نہیں، ہمیشہ اولاد اپنی بڑوں کو پاگل سمجھتی ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ ہمیشہ بڑے چھوٹے اپنے بڑوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، ہمیشہ چھوٹے اپنے بڑوں کے حقوق کہتے ہیں کیسے پاگلوں والی باتیں ہیں، نہیں وہ اصل میں پاگلوں والی باتیں نہیں ہوتی، تمہیں لگتی ہیں، اللہ نے قیامت تک کے لیے بتایا۔ ایک بات، دوسری بات، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا وہ کبھی کسی سے مایوس نہیں ہوتے، وہ کبھی کسی سے مایوس نہیں ہوتے۔ سنا آپ نے ابو لہب نے، ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، آپ پھر اس کے دروازے پہ چلے گئے، شاید آندھی میں میری بات مان لیں۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گڑھا کھدوایا اور خود اس گڑھے میں گر گیا، آپ پھر بھی پہنچ گئے۔ ہاں ابو جہل تجھے کوئی نکال نہیں پا، لے میں ہاتھ بڑھاتا ہوں تو نکلا، پڑھ لے لا الہ الا اللہ۔ اللہ والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، سمجھ؟ لہذا میں اور آپ اپنے آپ سے کبھی مایوس نہ ہوں، یار ہم نے تو اتنے گناہ کر لیے، ہم نے اتنا اللہ کو ولا تیأسوا من روح اللہ ولا ییأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ صرف کافر اللہ کی مہربانی سے مایوس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مسلمان مایوس نہیں ہوتا، لہذا جو مسلمان ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، پھر یہ واپس گئے، اپنے والد کے کہنے پہ واپس گئے۔ کیا سمجھانا چاہتے ہیں اللہ؟ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ ابا کی بات مان لو، بڑوں کی بات مان لو، شیخ کی بات مان لو، مشائخ کی بات مان لو، ماں کی بات مان لو۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام ابا تھے نا، وہ بات انہوں نے مانی کہ 40 سال سے اوپر عرصہ، 50 سال کا عرصہ ہو گیا، یعنی 40 سال یہ، 40 سال تو یہ، اس کے بعد 7 سال کی خوشحالی اور 7 سال کا قہر، تو یہ 50 سال کے قریب کا عرصہ ہو گیا۔ 50 سال کے بعد کہتے جو یوسف کو لے کے آؤ، یوسف کو لے کر میں کوئی جیب چھپایا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لے کر آ جاؤ، سامنے والے ٹھیک ہے، لیکن وہ گئے۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اے یوسف علیہ السلام، اے عزیز، ہمیں پریشانیوں نے گھیرا ہے، تکلیفوں نے گھیرا ہے، ہم یہ تھوڑا سا سامان لے کر آئے ہیں، اور جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم یہ تھوڑا سا ناکافی سامان لے کر آئے ہیں، فاوف لنا الکیل، لیکن ہمیں سامان آپ پورا دیجیے، غلہ آپ پورا دیجیے گا، وتصدق علینا، اور ہمیں کچھ اپنی طرف سے بھی دے دیں۔ اس پہ بہت سی بحث ہے، اتنی بحث ہے نا، صفحات بھرے ہوئے، ہم اس طرف نہیں جاتے، بس خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے صدقہ نہیں مانگا تھا، انہوں نے کہا تھا بس ہم آپ کو پیسے تھوڑے دے دیں لیکن آپ سامان پورا دے دیں، آپ کی مہربانی، ٹھیک ہے، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ سامان پورا دے دیں، کوئی صدقہ ودقہ نہیں مانگتا تھا کہ انبیاء صدقہ کھائیں۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، اب حضرت یوسف علیہ السلام تم جانتے ہو ما فعلتم بيوسف واخی، کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے۔ قالوا أئنك لأنت یوسف، یعنی کہ کیا آپ ہی یوسف تو نہیں ہے؟ یہ وہ بہت مضبوط قرینہ ہے جو بتا رہا ہے کہ ان کو شک ہو چکا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں سر پر اس جگہ پر ایک داغ تھا، ایک نشان تھا یا داغ تھا، اور آپ جانتے ہیں پگڑی کبھی بندھی آپ لوگوں نے؟ کسی نے پگڑی بندھی ہوئی دیکھی ہے؟ پگڑی عام طور پر باندھی جاتی ہے نا، تو پگڑی باندھی جاتی ہے یوں ٹوپی کر کے، یہ ماتھے پہ آئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ماتھے پہ آئی ہوتی ہے پگڑی، تو سر کا یہ والا جو حصہ ہے نا پگڑی سے نظر آؤ، ٹوپی سے تو آرام سے نظر آ جاتا ہے، تو پگڑی سے نظر نہیں آتا۔ اور جو تاج ہوتا ہے نا، تاج، وہ تاج پگڑی سے کئی گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے، جس سے تاج کہتے ہیں نا، وہ اس کو سجاتے ہیں، اس کے اوپر جگہ ہونی چاہیے، تاج اچھا خاصا چوڑا ہوتا ہے، اس کو سجایا جاتا ہے تاکہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ فرمایا نا تو اپنا تاج اتار دیا، ماتھے کا نشان سامنے آ گیا، اور ان لوگوں کو شک پڑ چکا تھا۔ تو هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون،
کیا حال آ گیا ہوگا. قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. کلام کا طرز دیکھیں. اِنَّكَ کیا آپ ہی ہیں، لَأَنْتَ یوسف کہ ضرور آپ ہی یوسف ہیں. یعنی ایک طرف سوال ہے اور ایک طرف جواب ہے. خود ہی سوال، کیا آپ ہی ضرور یوسف ہیں، یعنی کیا آپ ہی، تم ضرور یوسف ہو، یعنی یہ طرز بن گیا. کیا آپ ہی، تم ضرور یوسف ہو. بہت زوردار کلام ہے، ہم اس سے تو کہنے نہیں ہو. قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر انعام کیا. وانہ من یتقی ویصبر، یہ اس لیے نہیں کہ تم لوگوں نے ظلم کیا اور تمہیں چھڈانا نہیں ہے، اب تمہاری خیر نہیں ہے. نہیں، جب اللہ والے، جب نیک لوگ اقتدار میں آتے ہیں نا، تو وہ اقتدار میں آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ بس صبر کا نتیجہ ہے. یہ نہیں کہ میں آپ تمہیں چھوڑوں گا، آپ تم دیکھنا، مجھے آنے تو دو، میں سیدھا کر کے رکھوں گا. نہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ذاتیات کا بدلہ نہیں لیتے. سمجھ رہے؟ نیک لوگ ذاتیات کا بدلہ نہیں لیتے. انہ من یتقی ویصبر ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. مطلب یہ تھا کہ تم بھی نیک بن جاؤ تو تمہارا بھی اجر ضائع نہیں ہوگا. یعنی کریم ہو تو ایسا ہو. قالوا لقد آثرك اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، ہم بالکل غلطی پر تھے، اللہ نے آپ کو انعام دیا. قال لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے. یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے گا. وهو ارحم الراحمین، وہ تو بہت رحم کرنے والا ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجهه، کہ لگے آپ نے ہمیں تو معاف کر دیا، اب ہمارے والد کے پاس چلیے، ہمارے والد کے پاس چلیے، وہ آپ کو دیکھنے کے لیے بے چین اور بےتاب ہیں. ان کو نہ جانے کس طرح یقین ہے کہ آپ زندہ ہیں، لہذا آپ چلیے. تو لیکن چل کے کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں، کہ وہ تو نابینا ہو چکے ہیں. تو وہ کہا یہ لیجیے میری قمیص، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ لیجیے میری قمیص، فالقوه علی وجهی، اور چہرے پہ ڈالیے میرے والد کے. یأتی بصیرا، ان کی آنکھ واپس آ جائے گی. میں یہ بات مکمل کر کے آج کا درس ختم کرتا ہوں، مجھے کہیں جانا ہے آج. یہ جو قمیص تھی، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قمیص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اور یہ قمیص آئی تھی جنت سے. یہ ایک بات بتا رہا ہوں، اس میں بہت سی باتیں، انشاءاللہ وہ باتیں بھی ذکر کروں گا. یہ قمیص ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ کیا گیا. ان کے سارے کپڑے اتار دیے گئے آگ میں پھینکنے کے لیے اور لوگوں میں رسوا کرنے کے لیے. آگ میں پھینکنے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت سے ایک کرتا بھیجا تھا کہ آپ یہ کرتا پہن لیجیے. چنانچہ وہ کرتا نسل بعد نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تھا. اور جنت کی ہر چیز میں زندگی ہے، جنت کی ہر چیز کے اندر تاثیر ہے کہ اس سے زندگی ملتی ہے. سمجھ رہے؟ جنت کی ہر چیز میں تاثیر ہے. سامری جو تھا نا، قال فما خطبک یا سامری، جو سامری تھا اس کی پرورش کی تھی حضرت جبریل علیہ السلام. انشاءاللہ اس کا ذکر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قصے میں بڑا تفصیل سے آئے گا. تو اس کی پرورش کی تھی حضرت جبریل علیہ السلام نے. اور اس نے دیکھا تھا کہ حضرت جبریل جب گھوڑے پر آتے ہیں تو وہ گھوڑا جنت کا گھوڑا ہوتا ہے. تو جہاں حضرت جبریل کا گھوڑا پاؤں رکھتا تھا، کیونکہ حضرت جبریل تو زمین پر پاؤں نہیں رکھتے تھے، تو گھوڑا جہاں پاؤں رکھتا تھا وہ زمین پودے اگانا شروع کر دیتی. جہاں گھوڑا پاؤں رکھتا وہاں پہ پودے نکل آتے تھے. تو سمجھتے کہ مردہ زمین گھوڑے کے پاؤں رکھنے سے زندہ ہو رہی ہے. تو جنت کی ہر چیز میں زندگی کی تاثیر ہے کہ اس کے لگ جانے سے مردہ چیز زندہ ہو جاتی ہے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ قمیص استعمال کی، کسی کوڑی کے اوپر لگاتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، کسی نابینا پر لگاتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص آپ لے کے جاؤ، ان کے چہرے پہ ڈال دینا، جو کمی ہوگی پوری ہو جائے گی. سمجھ لیجیے. ایک اس کی توجیہ یہ ہے. ایک دوسری توجیہ ہے جو بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے آج کل کے وہ لوگ جو کہ تبرکات
کو غلط سمجھتے ہیں ان کی بڑی زبردست قسم کی تردید ہوتی ہے کہ اللہ والوں کے جسم سے لگی ہوئی چیز کے اندر تاثیر ہوتی ہے اور وہ ان کا کوئی کمال نہیں ہوتا، اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ترکی میوزیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک رکھا ہوا ہے، اور آج تک کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اس کرتے کے اوپر کسی قسم کے بیکٹیریا نے حملہ نہیں کیا، کسی قسم کے بیکٹیریا نے اس کپڑے پہ آج تک حملہ نہیں کیا۔ یہ کیا ہے؟ کیوں جی؟ آپ کوئی کپڑا لے گئے اور جیسے اس کا ہوا لگے گی اس کے اوپر بیکٹیریا آ جائیں گے، کسی بھی خوردبین سے دیکھو نظر آ جائے، دنیا کی بڑی بڑی خوردبینوں کے سامنے وہ کپڑا رکھا، آج تک اس پہ بیکٹیریا نہیں مل سکا، کوئی ایک بیکٹیریا اس پہ پاؤں رکھنے کی ضرورت نہیں کر سکا ہے جی۔ خوردبینوں سے جائزہ لے لے کے تھک گئے ہے جی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ملبوسات ہوتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت برکتیں نازل فرماتے ہیں، برکتیں نازل فرماتے ہیں، ایسا ہو گیا۔ چنانچہ روایتوں میں کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ کیوں ہے؟ کیوں ہے جی؟ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کا نام علی، امریکہ سے آئے تھے، بڑے عجیب ان کے حالات ہیں، بہت ماشاء اللہ اللہ والا آدمی، بہت اللہ والا آدمی، یونیورسٹی میں پڑھ رہے نوجوان ہیں۔ تو وہ میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، تو میں پانی پینا، اس میں سے نہیں پینا۔ کیوں؟ کہتے اس میں سے میں نے پانی پی لیا۔ میں نے کہا آپ کے امریکہ میں ہوتا ہے کہ کسی کے منہ سے لگا ہوا قطعاً نہیں پینا، ہاں کتے کے منہ سے نکلا ہوا پی لیں گے لیکن کسی انسان کے منہ سے لگا ہوا نہیں پینا۔ تو اللہ حفاظت سے ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کوئی منع نہیں ہے، مومن کے جھوٹے میں بھی شفا ہوتی ہے، لہٰذا خیر یہ حدیث ہے، یہ کیا مجھے یاد نہیں ہے، البتہ مجھے اتنا اندازہ ہے کہ حدیث ہے کہ مومن کے بچے ہوئے میں شفا ہوتی ہے۔ تو بہرحال تو مومن کے جسم سے لگے ہوئی چیز اس میں برکت ہوگی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، چلے، اور جو سن رہا ہے اس سے پوچھتا ہوں، اور جو اعتراض کرنے والے ان سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے گا کہ اعتراض کرنے والے آج کے زمانے کے اعتراض کرنے والے اور ان سب کا اور آپ کا اور میرا کیا جواب ہوگا؟ ایک طرف قرآن مجید رکھا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک رکھا ہے، کس کو دیکھنے کا دل کرے گا؟ ہاں جی، امتحان ہے یہ، امتحان ہے یہ، کوئی امتحان والا سوال ہے؟ کوئی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کرتے کو دیکھنے کا جی چاہے گا۔ کیوں جی؟ کرتا دیکھنے کا جی چاہے گا۔ چلیں، ایک طرف قرآن مجید، حالانکہ افضلیت کس کی ہے؟ قرآن مجید کی ہے، افضلیت تو قرآن مجید، لیکن دل کس طرف جائے گا؟ یہ شرک ہو گیا۔ یہ کیا بات ہے؟ ایسا اس کو شرک نہیں کہتے جی، ٹھیک ہے، شرک ہے صالبہ جزیہ کا نام ہے، شرک سوال انکار کرنے کا نام ہے۔ جب ہم قرآن کا انکار کرتے اس کرتے کا اقرار کریں گے تب شرک ہوگا۔ شرک ایسے تھوڑی جس کے منہ میں آئے شرک بنا دیا، جس کے منہ میں آئے کافر بنا دیا، ایسے تھوڑی کافر ہو جاتے آدمی۔ کچھ انداز محبت بھی ہوتے ہیں، کچھ انداز عشق بھی ہوتے ہیں۔ کسی نے مجھے سوال کیا، علامہ راضی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نسبت العشق الی اللہ تعالی کفر، شرک کے عشق کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو وہ کفر ہے، اور اس لیے کہ عشق کے اندر لفظ عشق میں شہوت ہوتی ہے، لہذا تو میں نے ان کو جواب لکھا امام راضی کے زمانے میں عشق کے اندر شہوت ہوتی تھی، لیکن آج کے عرف میں عشق کے اندر شہوت نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اگر کوئی کہے مجھے قرآن سے عشق ہے تو نعوذ باللہ قرآن سے شہوت ہوگی اسے، اگر کوئی کہے مجھے اللہ سے عشق ہے تو نعوذ باللہ اس کے دل میں اللہ کے لیے شہوت ہوگی۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اگر خیال بھی کسی کو وسوسہ دے گا 3 دفعہ توبہ کرے گا، 3 دفعہ دماغ کو ٹھنڈے پانی سے دھوئے گا، دھونا نہیں بھی ایسی کیا ہو، تو کوئی ایسا سوچ نہیں سکتا۔ آج کے زمانے میں اس کا عرف نہیں ہے جی، آج کے زمانے میں عشق کا عرف شہوت کے لیے استعمال نہیں ہوتا، آج کے وہ اس زمانے میں عام طور پہ استعمال ہوتا ہوگا، اس لیے امام راضی نے لکھ لیا، لہذا آج کے زمانے میں استعمال نہیں ہوتا۔ لہذا آپ سمجھ لیں کہ اللہ والوں کے تبرکات میں تاثیر ہوتی ہے،
کرامات الاولیاء حق، انبیاء کے معجزات برحق ہیں، چنانچہ اگر وہ کرتا جنت سے نہیں آیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا تھا، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ والوں کے تبرکات میں خیر ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ایک بہت اہم بات یاد رکھیے، تبرکات کو تبرکات کی حد تک رکھا جائے. ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں اس میں اتنا غلو ہے کہ میں آج پہلی بار اس کو سنا رہا ہوں، وہ بھی کھل کے بات نہیں کر رہا. ہمارے ہاں اتنا غلو ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے، اور آدمی کفر و شرک کی طرف چلا جاتا ہے. لہذا تبرکات کے چکر میں اتنا نہیں پڑنا چاہیے کہ تبرکات کے چکر میں پڑھ کے گناہ کبیرہ میں ملوث ہو رہے، تبرکات کے چکر میں وہاں سے عورتیں دیکھ رہے ہیں، یہاں سے مرد دیکھ رہے ہیں، جناب تبرکات ہیں. تو میں یہ بات نہیں، جو عاشق ہے نا، عاشق، اس کو بہت سی چیزیں کہیں نہ کہیں سے لگی جاتی ہیں. تو بہرحال اللہ حفاظت فرمائے. آج کل تبرکات کے اندر بہت زیادہ غلو کا اہتمام ہے. اسی سے جڑی ہوئی میں ایک بات آج عرض کر دوں، اگرچہ وقت نہیں ہے. یہ جو کرامات ہیں، کرامات اپنی جگہ برحق ہوتی ہیں، لیکن یا کرامات کیوں ہوتی ہیں اگلی دفعہ میں انشاءاللہ آپ کو عرض کر دوں گا تفصیل کے ساتھ. لیکن کرامات کے اندر پڑھنا نہیں چاہیے. جیسے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر ایمان لانا تو ہمارے ذمہ فرض ہے نا. لیکن آج کل بزرگوں کی کرامات کے اوپر اتنا غور کیا جاتا ہے کہ قبر کے سامنے بیٹھتے سب کچھ بتا دیتا قبر میں کیا ہوگا. وہ تو آپ بھی بتا دیں گے. ایک کہانی گڑھ لو، ہر ایک کو بتا دو، اس میں کون سی ایسی بات ہے. ایک کہانی ایسی گڑھ لو دوسرے کو یقین آ جائے، اس کے ذہن کے اعتبار سے کہانی بناؤ، سامنے والا یقین کر. اب دین واضح ہے، دین کھلا ہوا ہے. ہم غیب کی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے، جو چیز قرآن میں لکھی ہے اس کو تو سمجھے نا ہم لوگ. لہٰذا کرامات برحق ہے، کرامات بالکل برحق ہے، لیکن کرامات کے اوپر یقین کرنا، یعنی کسی بزرگ کی کسی خاص کرامت پہ یقین کرنا کہ اس بزرگ سے یہ کرامت صادر ہوئی ہے. کوئی بندہ کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا، اس سے کوئی بے ادبی نہیں ہے، کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن کوئی یہ کہ کرامات ہوتی نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. کرامات ہوتی ہیں، لیکن کوئی شخص کسی جزوی کرامت کا انکار کرتا ہے تو کوئی برا نہیں ہے. کوئی کسی کرامت پہ یقین نہیں کرتا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. کوئی کسی کرامت کو کہتے ہیں کہ بھئی ایسا ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے اپنی جگہ، اس سے وہ بندہ کافر نہیں ہوتا. لیکن زیادہ کرامات کے چکر میں پڑنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، اللہ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللہ جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا محتاج ہے، سننے والے محتاج ہے. ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے اے اللہ، ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے اور سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. ہم سب کو اپنے تعلق کے قابل بنا دیجیے. جتنا پیارا آپ کا نام ہے اتنی بڑی مہربانی نازل فرمائیے. اے اللہ اپنے ان پیاروں کے تذکرے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول سے نوازیے. اے اللہ اس کی برکت سے ہماری جملہ حاجات کو، جملہ جائز دعاؤں کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دیجیے. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، چھوٹے ہیں، نکمے ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بدمانگی عطا فرمائیے. جو ہمارے ساتھی بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، رات سے وہی بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفا کلی عطا فرمائیے. ہمارے تجمل بھائی بیمار ہیں، اے اللہ شفا کلی عطا فرمائیے. اے اللہ جو لوگ اسپتالوں میں یا جہاں کہیں بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کلی، شفا کامل عاجلہ مستقبل عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو صحت کلی عطا فرمائیے. ہمارے فاروق بھائی کی اہلیہ محترمہ کو صحت کلی، صحت کامل عاجلہ مستقبل عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو لوگ جہاں کہیں پریشانی کی حالت میں ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. جو بے اولاد ہے نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے. اے اللہ ہمارے آپ سے بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے. جو حکمتیں ہیں، جو نعمتیں آپ اولاد کے ساتھ دینا چاہتے ہیں، اولاد کے بغیر دینا چاہتے ہیں، اے اللہ وہ اولاد کے ساتھ عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے جملہ مقاصد حسنہ، جملہ دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیے. جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے. جو مانگے ہے
اس میں جو ہمارے لیے بہتر ہے اللہ وہ عنایت فرما دیجیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمته. السلام علیکم. ماشاء اللہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے.